السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس، آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کی۔ غزہ میں، غزہ شہر کے اندر اب فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹی ہے۔ اسرائیلی ظالم فورسز نے بربریت کی انتہا کرتے ہوئے اسپتال کو بھی نہ چھوڑا، اور عالمی جو جنگی قوانین ہیں ان کی سنگین خلاف ورزی کی ہے، اور شدید قسم کے وار کرائمز کے مرتکب ہوتے ہوئے الاہلی اسپتال جو ہے غزہ میں، اس پر بمباری کرتے ہوئے 500 سے زائد فلسطینی شہریوں کو، جن میں سے اکثریت زیر علاج تھے اسپتال کے اندر، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اسپتال کے اندر پناہ اس لیے لیے ہوئے تھے کہ دنیا بھر میں انٹرنیشنلی قانون ہے کہ جنگوں کے دوران اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، تو وہ بیچارے غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ انہیں نہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کا جو اس وقت مقابلہ ہے، ان کے مد مقابل جو ہے ایک انتہائی سفاک اور وحشیانہ صفات کا حامل ایک دشمن ان کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ تو جناب، بالکل جو فلسطینی عوام کی توقعات تھی کہ جو اسرائیلی ظالم فورسز ہیں وہ اسپتال کو کم از کم بخش دیں گی، تو ان کی توقعات جو ہیں بالکل ان کے اندازے اور توقعات غلط ثابت ہوئی، اور جائیں تو بیچارے کہاں جائیں۔ گھروں، ان کے جتنے بھی گھر ہیں انہیں تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایون جو مساجد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ان پر بھی اٹیکس کی اجازت نہیں ہوتی جنگوں کے اندر، لیکن مساجد پر بھی اٹیک کیے گئے ہیں۔ اب جناب، جو شمالی غزہ اور غزہ شہر کے جو لوگ ہیں، انہوں نے فائنلی اسپتال تھے، کچھ اسپتالوں کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، اور اقوام متحدہ کی جانب سے اسکول میں قائم ایک پناہ گزینوں کا کیمپ ہے، اس کے اندر پناہ لی ہوئی تھی، تو اسکول کے اوپر بھی اٹیک کیا جس میں کوئی 10 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو اب تک جناب 10 دن میں فلسطینیوں کے جو ٹوٹل لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 3500 سے کراس کر چکی ہے، اور بتایا جا رہا ہے غزہ کے اندر سے رپورٹ سے سامنے آ رہی ہے کہ الاہلی عربی جو اسپتال ہے اس میں جناب الاہلی اسپتال کے اندر تقریباً کوئی ابھی بھی جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 500 سے بڑھ کے 1000 تک جا سکتا ہے۔ سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو کہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے اسپتال کے بلڈنگ کو، وہ آگ بجھائی نہیں جا سکی، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ریکٹ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو یہ نمبر جو ہے وہ 1000 سے کراس کر سکتا ہے صرف اسپتال کے اندر ایک دن میں اسرائیلی فضائیہ کی بمباری سے شہید ہونے والوں کا۔ انتہائی جو ہے یعنی کربناک قسم کے مناظر اس وقت سامنے آ رہے ہیں فلسطین سے، اور اس میں جناب اب ہو یہ رہا ہے کہ کل امریکی صدر نے دورہ کرنا ہے اسرائیل کا، یعنی امریکہ کھڑا ہے اسرائیل کی پشت پر۔ سنگین قسم کے جو وار کرائمز ہیں، جنگی جرائم ہیں، ان کا مرتکب اس وقت اسرائیل ہو رہا ہے، اور جو انسانی حقوق کا علمبردار سب سے بڑا ہے سو کالڈ امریکہ بہادر جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کے اندر بالکل ساتھ کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل کو انہوں نے اسلحہ فراہم کیا ہے، اسرائیل کے جو آئرن ڈوم جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس سلسلے میں انہوں نے میزائلز فراہم کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ وائٹ فاسفورس جو کہ یہ بھی جنگی جرائم میں آتا ہے، وائٹ فاسفورس کا استعمال کرنا، کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کرنا، وہ بھی امریکہ فراہم کر رہا ہے، اور بھرپور سپورٹ کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی، اور پریشر تو کافی زیادہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے اوپر بھی بڑھ رہا ہے، چونکہ امریکی صدر نے آنا ہے کل، تل ابیب کا وزٹ کرنا ہے، اسرائیل کا وزٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ 2 مرتبہ اور امریکی وزیر دفاع 1 مرتبہ دورہ کر چکے ہیں اسرائیل کا، اور اپنی بھرپور حمایت اعادہ کر چکے ہیں۔ ساری جو توقعات اس وقت فلسطینی عوام کی وہ اپنے مسلم ممالک کے اوپر تھیں، مسلم جو برادر ممالک ہیں ان کے اوپر تھیں، لیکن سارے کے سارے جو ہیں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ اسرائیلی عوام کے مقابلے میں فلسطینی نہتے عوام کو پانی کی ایک بوتل تک ابھی تک نہیں پہنچائی جا سکی۔ ناظرین، جو خبریں آ رہی ہیں اس وقت غزہ سے وہ بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی خبریں ہیں کہ پانی وہاں پہ ختم ہو چکا ہے، تقریباً پانی اب وہاں پہ ختم ہو چکا ہے۔ کھانے پینے کے اشیاء، دکانوں کے اوپر سٹاکس جو بتائے جا رہے ہیں، صرف 3 سے 4 روز کا سٹاکس دکانوں کے اوپر رہ چکا ہے، دکانیں بھی خالی ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کے کیمپس کے اندر امدادی سامان جو کھانے پینے کا تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے، اور ناظرین ایسا نہیں ہے کہ امدادی سامان ہے نہیں، امدادی سامان آیا ہوا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ امدادی سامان آیا ہے، جو کہ ساتھ ہی مصر ہے، مصر کے اندر ان کا جو ایک ایئرپورٹ ہے سنائی ڈیزرٹ میں، وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں جو امدادی سامان ہے وہ اتارا گیا ہے۔ جہازوں کے جہاز وہاں پہ اترے ہیں، 7-8 جہاز تو اتر چکے ہیں پچھلے 10 دن کے اندر امدادی سامان کے، اور ٹرکوں کی لائن لگی ہوئی ہے جو کہ اس وقت غزہ کی طرف ٹرکس جو ہیں وہ کھڑے ہیں امدادی سامان لادے ہوئے،
لیکن مصر جو ہے وہ رفح بارڈر نہیں کھول رہا۔ مصر رفح بارڈر اس لیے نہیں کھول رہا کہ ایک تو انہیں خدشہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو حماس کے مجاہدین ہیں وہ کہیں نکل کے مصر کے سنائی ڈیزرٹ میں نہ آ جائیں۔ مصر کی جانب سے آلریڈی یہ بھی ہے کہ مصر نے جو ان کا سنائی ڈیزرٹ ہے اس قبائلی علاقے کے اندر پہلے بھی مصر جو ہے وہ القاعدہ کے خلاف ایک جنگ لڑ چکا ہے، ابھی بھی برسر پیکار ہے۔ تو انہیں خدشہ اس بات کا ہے کہ ایک تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں فلسطینی پناہ گزینوں کا انہیں ڈر ہے کہ وہ مصر کے اندر آ جائیں گے، اور دوسرا انہیں یہ بھی ہے کہ جنگجو جو ہیں حماس کے وہ مصر کے اندر نہ آ جائیں۔ تو ظاہر ہے پھر اگر وہ آتے تو ان کے ہارڈ پرسویٹ میں پھر اسرائیل وہاں جا کے بھی بمباری کر سکتا ہے۔ دوسرا انہیں ویسے بھی جو رفح بارڈر ہے اس کے بارے میں جو میں ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا کہ اتنا زیادہ یہاں پہ ریگولیشن ہے، اتنی اسٹرکٹ یہاں پہ چیک ہے کہ بہت کم تعداد میں، یعنی پچھلے ایک سال کے اندر 14,000 فلسطینیوں کو جنہوں نے اپلائی کیا کراس کرنے کے لیے رفح بارڈر کو، تو انہیں مصر میں نہیں جانے دیا گیا، صرف چند سو جو ہیں انہیں اجازت دی گئی پراپر چیکس کے بعد مصر میں داخل ہونے کی۔ تو مصر انہیں کسی بھی قسم کی اجازت نہیں دے رہا، اپنا بارڈر نہیں کھول رہا۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ کچھ امریکی اور کچھ دوہری شریعت کے حامل جو لوگ ہیں جو کہ غزہ کے اندر اس وقت موجود ہیں، ان کے لیے امریکہ چاہتا تھا کہ بارڈر کھولا جائے۔ کچھ کو وہاں سے اطلاعات آئی تھیں کہ رہا کروایا بھی گیا، نکالا بھی گیا وہاں پہ، لیکن کچھ ایسے جو کہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں انہیں امریکہ نے یہ کہا ہے کہ آپ بالکل بارڈر کے اوپر رفح بارڈر کے اوپر آپ پہنچ جائیں، کسی وقت بھی اسے کھلوایا جا سکتا ہے۔ اب مصر یہ بھی ایک خدشے کا اظہار کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم بارڈر کھولتے ہیں، ہمارا سٹاف وہاں پہ جاتا ہے، اگر رفح بارڈر کے اوپر جو ہمارے امپلائیز ہیں جو کہ کام کرتے ہیں، ہمیں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہمیں عزیز ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ جب ہم کھولیں گے بارڈر، ہمارا سٹاف وہاں پہ جائے گا چیکس اینڈ بیلنس کے لیے، لوگوں کے چیکنگ کے لیے جو ان کا سسٹم ہے، تو اس دوران کہیں اسرائیلی ایئر فورس جو ہے وہ بمباری نہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے لوگوں کی زندگی عزیز ہے، اس لیے ہم یہ بارڈر نہیں کھول سکتے، بارڈر اس لیے مصر نے بند کیا ہوا ہے۔ اور ہوا بھی یہی ہے کہ جو بالکل رفح کے ساتھ جو سرحدی علاقہ ہے جہاں بڑی تعداد میں پناہ گزین موجود ہیں، وہاں بھی آج شام میں ایک بلکہ دوپہر میں ایک وہاں پہ اسرائیلی ایئر فورس نے ایک ایئر اسٹرائک کی ہے جس میں 10 کے قریب لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ شہید ہوئے اور کئی متعدد لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا کا جو سانحہ ہے وہ الاہلی اسپتال کا ہے جو کہ غزہ سٹی کے اندر موجود ہے۔ وہاں لوگوں کو نوٹس ملا بھی تھا کہ آپ نے خالی کرنا ہے، جانا ہے، ویسٹ کی جانب موو ہونا ہے، خان یونس شہر کی طرف، لیکن اب لوگ کیسے موو ہوں وہاں سے؟ ان کے پاس کوئی ایسا ٹرانسپورٹ کا سسٹم نہیں ہے، ایندھن ختم ہو چکا ہے گاڑیوں میں ڈالنے کے لیے۔ لوگ جو پیدل نکل سکتے تھے وہ نکلے، جن کے زخمی اندر پڑے ہیں وہ انہیں لے کے نہیں نکل سکتے، ایمبولینسز نہیں ہیں، تو جاتے ہوئے قافلوں کے اوپر بھی اٹیک کیے گئے ہیں۔ تو اسپتال کو سیف جگہ سمجھ کے لوگ وہاں پہ پناہ گزین جو رکے ہوئے تھے فلسطینی مسلمان، لیکن وہاں بھی اٹیک کیا گیا۔ جو میں خوراک کی بات کر رہا تھا جناب، خوراک کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو خان یونس شہر میں یعنی ویسٹ جو جنوبی غزہ کا علاقہ ہے، خان یونس اور دیگر جو علاقے ہیں، وہاں پہ رفح کا جو شہر ہے، یہاں جناب پانی جو دیا جا رہا ہے لوگوں کو، ڈاکٹرز جو ہیں یا پھر اقوام متحدہ کی طرف سے جو پانی دیا جا رہا ہے مختلف امدادی تنظیموں کی جانب سے بھی، صرف 300 ملی لیٹر پانی، 300 ایم ایل کی جو پانی کی بوتل ہم لیتے ہیں، ایک نیسلے کی چھوٹی بوتل 330 ایم ایل پانی اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایک گلاس پانی کا جو ہوتا ہے وہ 250 ایم ایل ہوتا ہے، تو 1.25 گلاس پانی کا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اس وقت۔ ایک فلسطینی ایک جو غزہ کے رہائشی کو ایک بوتل دی جاتی ہے 300 ایم ایل پانی کی، جس پہ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے اسی پانی پہ گزارا کرنا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ قیامت خیز صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے غزہ کے رہائشیوں کے لیے۔ اور جس طرح میں نے بتایا کہ اسپتال کے اوپر اٹیک کیا گیا، جو پناہ گزین موو ہونا چاہ رہے تھے، رفح کے بارڈر پہ پہنچے ہوئے تھے، وہاں سے کراسنگ کر کے جانا چاہتے تھے مصر کے سنائی ڈیزرٹ کی طرف، ان کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا۔ اب پتہ ہے کہ یہ سارے نہتے لوگ ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے جنگ کے اندر، لیکن اس وقت جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، اجتماعی سزا، چونکہ اسرائیل نے فیصلہ کر لیا کہ دینی اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اور تو اور اقوام متحدہ کی جانب سے چلائے جانے والے ایک سکول کے اندر جو امدادی کیمپ تھا اس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا ہے، اسے بھی نہیں چھوڑا گیا۔ تو اب جناب اسرائیل نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کے جو ٹوٹل جو مغوی ہیں ان کی تعداد جناب کوئی 199 بتائی گئی تھی، جبکہ جو ویسے ذرائع سے آ رہی تھی، مختلف ذرائع سے اطلاعات آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ 150 لوگ جو ہیں وہ اس وقت حماس کی حراست میں موجود ہیں، ان کے پاس موجود ہیں۔ اور حماس کا ایک ٹنلز کا نیٹ ورک ہے
غزہ کے اندر زیر زمین ٹنلز ہیں، سرنگیں بنی ہوئی ہیں جن کے اندر انہوں نے اپنا سارا سسٹم بنایا ہوا، سارا نیٹ ورک بنایا ہوا، ساری کمیونیکیشن ان کی موومنٹ ساری انہی ٹنلز کے ذریعے ہوتی ہے جہاں اسرائیلی فورسز کی بمباری نہیں ہو سکتی۔ اب اسرائیلی فوج جو ہے وہ بالکل کھڑی ہے اس وقت بالکل غزہ کے بارڈرز کے اوپر، بڑی تعداد میں فورسز ان کی کھڑی ہیں۔ 2 لاکھ امریکی فوجیوں کو بھی امریکہ نے اسٹینڈ بائی کیا ہوا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو انہیں بھی وہ موو کر سکتے ہیں اسرائیل کے اندر۔ تو اس وقت جناب یہ ہو رہا ہے کہ فورسز تیار بیٹھی ہیں لیکن وہ آگے بڑھ نہیں رہی ہیں۔ ایک تو انہیں خدشہ ظاہر اپنے مغویوں کا بھی ہے کہ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے مزید مغویوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا انہیں یہ بھی ہے کہ آگے ابھی وہ اس لیے بھی نہیں جا رہے کہ چونکہ آبادیاں بہت بڑے پیمانے پہ موجود ہیں، ابھی لوگ جو ہیں سویلینز ابھی موجود ہیں، سویلینز کی پرواہ تو اسرائیل اتنی زیادہ کر نہیں رہا۔ پھر دوسرا کچھ پریشرز بھی ہیں انٹرنیشنل کہ وہ آگے جانے سے گریز کر رہے ہیں فی الحال اور انتظار کر رہے ہیں۔ پھر موسم کی صورتحال بھی پچھلے 2-3 دن سے جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ بھی جنگ کے لیے، زمینی جنگ کے لیے کوئی اتنی سازگار نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری چیزیں اس وقت عوامل کار فرما ہے کہ اسرائیلی فورسز آگے نہیں بڑھی ہیں، لیکن تیاری ان کی جو ہے وہ مکمل ہے، کسی وقت بھی وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ آج پاکستان میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور آرمی چیف کی جانب سے یا کور کمانڈرز کانفرنس کے پلیٹ فارم سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ یہی آئی کہ پاکستان اس لڑائی کے اندر فلسطینی مسلمانوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ ان کا جو کاز ہے اس کاز میں بھی فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ حالانکہ اس میں اگر ہم دیکھیں باقی مسلم ممالک کی جانب سے تو سب طرف سے اسٹیٹمنٹس ہیں۔ پاکستان بہت دور بیٹھا ہے، یہاں سے پاکستان کچھ کر نہیں سکتا۔ جو قریبی ممالک ہیں، ایجپٹ ہے، وہاں سے شام ہے، ساتھ ہی اردن لگتا ہے اور اس کے علاوہ پھر لبنان کی سرحد لگتی ہے ساتھ، لیکن وہاں سے ظاہر کوئی خاص چیز ہونے نہیں رہی۔ لبنان کی طرف سے حزب اللہ نے کچھ تھریٹس وغیرہ ضرور دی ہیں۔ ایران کی جانب سے بھی کچھ دھمکیاں دی گئی ہیں کہ ایران کے ساتھ وابستہ یا ایران کے نظریات کے ساتھ جڑی جو مختلف جہادی تنظیمیں ہیں وہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر ریاکٹ کر سکتی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جو اسپتال پہ بمباری کی گئی ہے، بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، تو ایران نے یہ رد عمل دیا ہے کہ ایران کے ساتھ جڑی جو تنظیمیں ہیں، جو ایران کے قریبی تنظیمیں ہیں ریجن کے اندر، وہ جو ہیں اٹیک کر سکتی ہیں اسرائیل کے اوپر۔ باقی لبنان کے ساتھ بھی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، روزانہ پہلے ایک راکٹ گرتا تھا اسرائیل کی جانب سے لبنان کی سرزمین کے اوپر، اب زیادہ گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آج شام میں حماس کی جانب سے بھی کچھ راکٹس فائر کیے گئے ہیں تل ابیب اور یروشلم میں، جہاں سائرن بجائے گئے اور لوگ اب تاکہ محفوظ مقامات پہ چلے جائیں۔ خوف و ہراس اسرائیل کے اندر بھی ہے آبویسلی، لیکن اب حماس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو اسپتال کے اوپر اٹیک کیا گیا اس کا ہم نے بدلہ چکانا ہے اور بڑا شدید اس کا ہم انتقام لیں گے اسرائیل سے۔ تو خطے کے اندر صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ کے بڑھنے کا، یعنی کہ پورے ریجن کو لپیٹ میں لینے کا امکان یا خطرہ جو ہے وہ جو یہ جنگ پرولونگ ہوتی جا رہی ہے وہ امکان اور خطرہ اور خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بدھ کے روز یعنی آج کا دن جو ہے اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید رفح سرحد کو کھولا جائے کچھ دیر کے لیے تاکہ امدادی سامان جو ہے وہ جا سکے، اور کچھ جو دوہری شریعت کے حامل جو امریکنز ہیں اور کچھ جو امریکنز ہیں غزہ کے اندر انہیں وہاں سے باہر نکالا جا سکے۔ اس پہ امید تو کافی زیادہ ہے، کچھ مسلم کنٹریز بھی اس پہ کوشش کر رہے ہیں، باقی انٹرنیشنلی بھی پریشر بہت زیادہ بلڈ ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر۔ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا اسرائیل اگر ایز آؤٹ کرتا ہے، وہاں سے کمیونیکیشن جاتی ہے مصر کو کہ بھائی ہم اٹیکس نہیں کریں گے، بمباری نہیں کریں گے، آپ سرحد کھول دیں، تو پھر شاید سرحد کھولی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کو ایک ڈر یہ بھی ہے کہ جو ٹرکوں میں امدادی سامان آ رہا ہے اس کے اندر اسلحہ بھی حماس کے کمانڈرز کو کہیں فراہم نہ کر دیا جائے، تو اس لیے بھی وہ چاہ رہا ہے کہ ہم خود وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم رکھیں، اس کے بعد ہم ٹرکس کو امدادی سامان کو اندر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت انٹرنیشنل صورتحال بنی ہوئی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ فلسطینی عوام کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔